من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی انسان کی کامیابی چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا اور پوری کائنات کی جتنی بھی سجاوٹ ہے یہ انسان کے لیے کی گئی ہے۔ آسمانوں کو بنانا، زمین کو بچھونا بنانا اور آسمان کو ستاروں سے سجانا، پھر زمینی چاند پیدا کرنا، سورج کا اہل زمین کو روشنی پہنچانا، اوزون کی تہ، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ سورج کی جو خطرناک شعاعیں ہیں، اوزون کی تہ جو ہے وہ زمین پر آنے سے روکتی ہیں اور بڑی معتدل شعاعیں سورج کی زمین پہ آتی ہیں۔ پھر سورج کی تپش سے انسان کی جلد میں وٹامن ڈی کا پیدا کرنا۔ اب ہم اس پہ ہی اگر لگ جائیں تو کتنا ٹائم لگ جائے کہ اللہ نے انسان کے لیے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ لا تعداد مخلوقات ہیں، جس میں جانور ہیں، پرندے ہیں، جس میں حشرات الارض ہیں، پھر لا تعداد قسم کے پودا جات پیدا کیے ہیں، جس میں انواع اقسام کے پھل بھی ہیں اور جنس بھی ہے۔ کتنا بڑا سیٹ اپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ سیٹ اپ تیار کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے انسان کو کچھ سزا ہو جائے، وہ دنیا میں چند روزہ زندگی گزارے اور آخرت میں جہنم میں چلا جائے، یہ تو بات بنتی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کی فلاح کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اسی طرح انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بھی زمین پہ بھیجا تاکہ ان کی صحیح طریقے سے ڈائریکشن ہو سکے، ان کی صحیح سمت ہو سکے۔ عزیز طلباء، اللہ سے بڑا انسان کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہر موقع پر چاہتے ہیں کہ میرے بندے کی اصلاح ہو جائے، میرا بندہ میرا بن جائے، میرا بندہ میرے ساتھ متعلق ہو جائے اور اس کی کامیابی یقینی ہو جائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتنی بچھا دی ہیں کہ ایک عقل مند بندہ اس سے ہی بڑا کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا لمبا چوڑا سلسلہ شروع کیا تاکہ فرداً فرداً بھی لوگوں کو سمجھایا جائے، اور پھر ان کو آسمانی صحائف سے سپورٹ کیا گیا، اور آخر میں نبی مکرم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ جتنے عزیز طلباء وہ عظیم ہیں، اتنی ہی عظیم ان پر کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے، ذرا سا اس کے ساتھ متعلق ہو جاؤ، ذرا سا اس کے ساتھ تعلق بنا لو، یہ تمہیں کامیابی کے راستے پہ چلا دے گی۔ اتنی گرانٹڈ کتاب ہے یہ، لازمی طور پر یہ انسان کو کامیاب کرواتی ہے اگر کوئی انسان کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ اور آپ ہندوازم میں دیکھ لیں، دیگر مذاہب میں دیکھ لیں، ہر ایک کے پاس کو مذہبی کتابیں موجود ہیں، کوئی لٹریچر ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ مذہب قائم رہتا ہے۔ سکھوں کے پاس بھی ہے، آتش پرست لوگوں کے پاس بھی ہے، بدھ مت کے پاس بھی ہے، عیسائی اور یہودی بھی لٹریچر رکھتے ہیں۔ یقین کریں کہ ان کو سمجھنا عام بندے کی بس میں نہیں ہے، یہ مذہبی لٹریچر ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک عام بندہ سمجھ نہیں سکتا تو اس میں کیسے کامیابی حاصل ہو؟ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے یہ نالج جو دوسروں کے پاس ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے اس کو امینڈڈ کر کے، ترمیم کر کے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ کیا، اور اس میں تخریف کی گئی ہے۔ کئی نسخے انجیل کے، زبور کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، ایک تو اللہ نے قرآن نازل کیا، دوسرا اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ اور کائنات میں یہ قرآن واحد علم کی کتاب ہے جو جس طرح نازل ہوئی ہے اسی طرح اس وقت موجود ہے، اور اس کو حفظ کرنے والے ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہے۔ کوئی بندہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس میں زبر کی بھی غلطی ہو جائے۔ جب اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے تو کئی مراحل پہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور اینڈ بھی آپ دیکھیں گرانٹڈ ہوگا، یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو حرف برف چیک کیا گیا اور کوئی غلطی نہیں۔ اگر قرآن مجید میں کوئی سہواً بھی غلطی ہو جائے تو یہ ایک حکومت پاکستان کا قانون ہے، اگرچہ اس کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہو، ساری کاپیاں واپس لی جائیں گی۔ یہ دیکھ لیں۔ تو اس سے استفادہ کرنا کتنا ضروری ہے، کتنی خیر خواہی ہے قرآن میں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں پر عزیز طلباء میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ خود ہی ہم نے ایک مذہبی طبقے نے علم کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور کچھ علم کو فریضہ قرار دے دیا ہے، اور بہت بڑے علم کو جس میں قرآن بھی شامل ہیں اس کو فرض کفایہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، کوئی سیکھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن گناہ کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں عجیب سی بات نہیں ہے۔ اور اس بر صغیر میں بہت عرصہ تک قرآن کا ترجمہ نہیں کوئی بنا سکتا تھا، کوئی ترجمہ نہیں لکھ سکتا تھا، ایسے ہی پڑھایا جاتا تھا تاکہ سمجھ نہ آ جائے ہوا کیا ہے اس میں۔ یہ تو بہت بعد 19ویں صدی میں یا 18ویں صدی میں اس چیز پہ غور کیا گیا کہ اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کو کیا مسلمان کر رہے ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانی ہے کیا۔ سینہ بسینہ کہانیاں کو مذہبی علم قرار دیا گیا تھا۔
اور زمینی علم کو اسلام کا علم قرار دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو صحیح تصویر ہی نظر نہیں آئی کہ دین ہمارا ہے کیا۔ تو یہ ایک تحریک اٹھی جس میں یہ محسوس کیا گیا کہ یہ جو علم ہے یہ تو لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تحریک چلتے چلتے آج الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں سب میں تراجم موجود ہیں، اور اسی طرح تفاسیر بھی موجود ہیں، اور اسی طرح لفظ و لفظ ترجمہ ہے، باب محاورہ ترجمہ ہے، اور ساتھ ساتھ عربی کی تعلیم بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جس میں دین کا علم نکھر کر سامنے آ گیا، ہر چیز کلیئر کٹ ہے ہمارے سامنے۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں دین کا علم حاصل کروں، اس کے لیے ایک نہیں 1000 دروازہ کھلا ہے۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں، لیکن دین کے معاملات اتنے واضح انداز میں موجود ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے ہی وجہ سے اس سے رہ سکتا ہے، لیکن اب اتمام حجت ہے۔ اور جس میں سب سے اوپر جو علم ہے قرآنک علم ہے، جس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، بڑی بڑی تفاسیر موجود ہیں، اور ہر سبجیکٹ پہ بڑی زیادہ بحث ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے، پہلے بھی یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ انسان کی عقل کو حیرت زدہ کر دیتا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ہر وقت ہر زمانے میں کارگر ہے۔ جتنی کتابیں ہیں، جتنا علم ہے، جتنی ریسرچز ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، ہر شعبے میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ قرآن جو ہے ہر وقت فریش کنڈیشن میں موجود ہے، روزانہ فریش، کتنی بڑی بات ہے۔ اور عزیز طلبہ، بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی عمر کو پوری کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اس کا آتھر، اس کا مصنف، اس کا رائٹر لائیو ہے، اور ازل سے ہے اور ابد ہے۔ کیسی بات ہے کہ رائٹر ہمارے ساتھ۔ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو محفل برپا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کا رائٹر یہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے رائٹر کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ گئی ہے کہ یہ محفل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا رائٹر ہے۔ تو اس میں کوئی بھی بندہ تھوڑا سا کانشیس ہو جائے، یہ انسان کو پار لے جاتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ اس میں یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ قرآن آسان کیا گیا، قرآن آسان کیا گیا۔ آپ عربی کی کوئی کتاب لے کر پڑھنی شروع کر دیں، کوئی کتاب بھی آپ سے پڑھی نہیں جائے گی۔ آپ نے 10 دفعہ بھی قرآن پڑھا ہوگا، 20 دفعہ بھی پڑھا ہوگا، عربی کی کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن کتنا آسان ہے، کہ قرآن کے ہر لفظ کو زبان پہ چڑھانا آسان ہے۔ دوسری جو اس کی عربی کی کتابیں ہیں، اس کو پڑھنا ہی بڑا مشکل۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر خطے میں چھوٹے چھوٹے بچے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسی مسحور کن تلاوت کرتے ہیں کہ انسان دم بخود ہو جاتا ہے
حیرت ذرا ہو جاتا ہے کہ اس کی لینگویج دیکھو اور اس کا تلفظ دیکھو۔ عزیز طلبہ، اگر انسان قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، کیا اس کو سمجھ نہیں سکتا اپنی زبان میں؟ ایک عام فہم سوال ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتا؟ یہاں پر نماز ہوتی ہے، اونچی آواز میں تلاوت ہوتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، قاری صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب قاری صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ 60 سال عمر ہے، جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قرآن کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں بندے کو آتا۔ حالانکہ کیا ہے اس میں؟ یقین کریں کہ جو بندہ 10-15 منٹ بھی اس کو دے دے نا، سال کے بعد دیکھیں وہ سارا قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے، ہر چیز کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یقین کریں کہ اگر ہم نے قرآن کو نہ سمجھا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر ہم نے قرآن کو نہ سمجھا، اگر ہم نے قرآن کو نہ سمجھا، ہمارے خلاف FIR اللہ کے رسول نے کٹوانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف FIR کٹوا دینی ہے کہ میری امت نے قرآن کو نہیں سمجھا، میری امت نے قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ ہزاروں مضامین دنیا میں آ چکے ہیں، قرآن کو ایسا رکھا گیا کہ اس کو پیچھے رکھ دو، باقی ساری ریسرچز کرنی ہے۔ بال کی کھال اتار دیتے ہیں، اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، جب قرآنک ایجوکیشن کی باری آتی ہے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنا مظلوم قرآن کہ ہم نے اس کو اتنا اگنور کیا ہوا ہے۔ تو اگر FIR کٹوانے والے ہمارے نبی ہوں گے نا ہمارے خلاف، تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ناممکن ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی نے اگر شکایت کر دی کہ میری امت نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، تو بتائیں پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے قرآن کا سیکھنا فرض ہے، باقی سارے علوم اختیاری ہیں۔ اگر بندہ سیکھ لے کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ سیکھے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس کے خلاف FIR نہیں کٹے گی، لیکن قرآن کے حوالے سے سخت ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور یقین کریں عزیز طلباء، یہ بات جو اب میں کہنے والا ہوں تھوڑا سا سخت ہے، کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، اللہ کے بارے میں ہمارے کتنے خیالات ہیں، لیکن کیا اللہ کی یہ عزت ہم کرتے ہیں کہ اس کی کتاب نہیں پڑھتے؟ اگر آپ صحیح انالیسس کریں نا، میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ قرآن کو نہیں پڑھتا، نہیں سیکھتا، وہ اللہ کی انسلٹ کر رہا ہے، وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے اگر وہ قرآن کو نہیں سیکھتا، کہ سب سے آخر میں یہی کتاب ہے کہ اس کو نہیں سیکھنا، باقی سارا کچھ لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقین کریں قرآن کو آسان کرنے کے لیے نا، اس میں وہ چیزیں رکھ دی ہیں جو ڈائریکٹ دل کو ٹچ کر دیتی، دل کے اندر جاتی ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سمجھ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی بیٹھنے کی ضرورت ہے، کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ یقین کریں قرآن بہت جلد آ جاتا ہے، یہ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن آسان ہے کوئی اس سے کوئی نصیحت لینے والا، کوئی چیز کو سبق لینے والا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر حوالے سے انسان کو آسان کر دیا ہے۔ تاریخ ہے، واقعات ہیں، مثالیں ہیں، سمجھایا گیا ہے، دنیا کے حوالے سے سمجھایا گیا ہے، تو اس میں سراسر انسان کے لیے بہتری اور کیا ہے؟ آپ اس کو بند کر کے رکھ لیں گے، اللہ کی خدائی میں کیا فرق پڑے گا بتائیں؟ اللہ کی جو قدرت ہے وہ تو رہنی ہے، ہم اپنے آپ کو برباد کر دیں گے، اور جو ہے قیامت کے دن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔